اسی طرح نبوت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات قدسیہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، صحابہ کرام محفوظ ہیں اور فقہاء کرام ماجور ہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، معصوم کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام محفوظ ہیں، محفوظ کا معنی اللہ رب العزت صحابی کے نام اعمال میں گناہ باقی رہنے نہیں دیتے۔ فقہا فقی ماجور ہے، ماجور کا معنی فقی قرآن حدیث سے مسئلے کا استنباط کرے اور اس میں غلطی ہو جائے، اللہ رب العزت اس غلطی پہ اجر سے محروم نہیں کرتے، اجر تب بھی دیتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایک عقیدہ یہ رکھنا بھی ضروری ہے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات وہ معصوم ہوتی ہیں، وہ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس کام کا حکم دیں وہ کر لو، رسول جس کام سے منع فرما دے رک جاؤ۔ جب اللہ رب العزت نے رسول کے حکم کے، نبی کے دیے ہوئے حکم کو بجا لانا، نبی کے دیے ہوئے حکم کو پورا کرنا اور رسول کے منع کردہ حکم سے منع کرنے رک جانے سے کا حکم دے دیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کا ہر امر، ہر حکم، ہر نہیں وہ گناہوں سے پاک ہو، تبھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پر عقلی دلیل بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں، اس لیے کہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ امت کا روحانی طبیب، معالج اور ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انسان مرکب ہے جسم اور روح سے، جس طرح جسم کا معالج ہوتا ہے، جسمانی امراض کا، جسمانی بیماریوں کا ڈاکٹر، طبیب، معالج ہوتا ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا بھی ڈاکٹر، طبیب اور معالج ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا جو علاج کرے ہم اسے ڈاکٹر کہتے ہیں، اور جو روحانی بیماریوں کا علاج کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ جس طرح جسمانی بیماریوں کے معالج کے لیے ضروری ہے کہ جس مرض کا علاج کر رہا ہے خود اس مرض میں مبتلا نہ ہو، اسی طرح روحانی بیماریوں کے معالج کے لیے بھی ضروری ہے، روحانی بیماریوں کے حکیم اور طبیب کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس مرض کا علاج کر رہا ہے خود اس میں مبتلا نہ ہو۔ جب وہ امت کا گناہوں کا علاج کرتا ہے، امت کو گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے، تو وہ نبی خود گناہ میں کیوں کر مبتلا ہو سکتا ہے؟ تو عقل بھی کہتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا معصوم ہونا یہ ضروری ہے۔